اب سوال یہ ہے کہ ان اخلاقیات، ان خوبیوں کا منبع، سر چشمہ، سورس صرف اور صرف اسلام کو مانتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے اندر یہ خوبیاں آئی کہاں سے؟ اور پھر اسی سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ پھر مسلمان ان اخلاقیات سے بے پرواہ کیوں ہیں، جبکہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کیوں یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، نہ ہی وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں لیکن رسمی طور پر، ٹریڈیشنل، یعنی ان کے مذہب کی کور ایجوکیشنز کیا ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایمانداری، دیانتداری، ذمہ داری، انصاف پسندی، رحم دلی، سچائی، وفاداری، وفاشیاری، آنیسٹی، رسپانسبلٹی، ہیومینٹی، ٹرونس، فیئرنس، ہارڈ ورکنگ، اسٹرگلنگ اور بہت سی مورل ویلیوز پائی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہم سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ان اخلاقیات پر پابند ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اخلاقیات، ان خوبیوں کا منبع، سر چشمہ، سورس صرف اور صرف اسلام کو مانتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے اندر یہ خوبیاں آئی کہاں سے؟ اور پھر اسی سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ پھر مسلمان ان اخلاقیات سے بے پرواہ کیوں ہیں، جبکہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ تمام اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز انسان کی فطرت میں موجود ہیں، یعنی انسان کو یہ بتانے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، کیونکہ انسان ان خوبیوں کو اسی طرح لے کر آیا ہے جیسے وہ اپنی فطرت میں، اپنے اندر چھوٹے اور بڑے کا کنسیپٹ، جیسے وہ میٹھے اور کڑوے کا احساس، جیسے وہ تنہائی اور اجتماعیت کا فہم لے کر پیدا ہوا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی 3-4 سال کا ہوتا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ یہ بتلا دیں کہ یہ خوبصورت ہے اور یہ بدصورت ہے، اور پھر 2-3 چیزوں پر اس کا اطلاق کر دیں، آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ وہ خود بخود ہی خوبصورت اور بدصورت چیزوں کو ڈیفائن کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح آپ اخلاقیات میں اس کو 1-2 دفعہ یہ بتلا دیں کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس سے بچنا ہے اور اس پر چلنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بخود ہی اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ خود بخود ہی آپ کو بتانے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان اسلام کو فالو نہیں کرے گا تو وہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر پائے گا، وہ اچھائی اور برائی کو ڈیفائن نہیں کر پائے گا، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ ایک غلط فہمی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن پاک نے بھی اس کو بڑی شان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7-10 میں یہ بات بتائی گئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی انسانی نفس بھی گواہی دیتا ہے، اور وہ جیسا کچھ اسے سنوارا وہ بھی گواہی دیتا ہے، پھر اسے اچھائی اور برائی دونوں راستے سمجھا دیے۔ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اس کو پاک کیا، سنوار لیا، اور ناکام وہ شخص ہوا جس نے اسے آلودہ کیا، گندا کیا۔ اسی طرح سورہ بلد کی آیت نمبر 10 میں یہ بتایا گیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کے سامنے خیر اور شر دونوں راستے نمایاں طور پر بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ بات بتائی گئی ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا،
ولو القا معاذیرا، یعنی انسان کے اندر ایک انسانی نفس ضمیر موجود ہے جو اس کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، اور وہ اس قدر فعال ہے، اس قدر ایکٹیو ہے کہ اگر کہ انسان خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی بہانے تلاش کرے اور کتنی ہی ایکسکیوزز پیش کر لے، لیکن وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ یہ جو انسان کے اندر انسانی نفس، ضمیر، تحت الشعور، آپ اس کو ڈیوائن اسپارک کہہ لیجئے، آپ اس کو انر پاور کہہ لیجئے، یا آپ اس کو کوئی اور نام دے لیجئے، یہ اس قدر سینسیٹیو ہے، اتنا حساس ہے کہ اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں تو یہ آپ کو نکیر کرتا ہے، بلیم کرتا ہے، اور اس پر شرمندگی کا احساس دلاتا ہے، اور اگر آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں یا کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس پر یہ خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ جو انسان کی فطرت ہے کہ اچھائیوں پر خوشی کا احساس دلاتا ہے اور برائیوں پر اس کو بلیم کرتا ہے، اس کو نکیر کرتا ہے، برائیوں سے رکنے کی بات کرتا ہے اور اچھائیوں پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی تو فطرت اسلام ہے، یہی اسلام کی فطرت ہے۔ اسلام بھی برائیوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی سامنے رکھتا ہے کہ برائی کرو گے تو یہ ریزلٹس ہیں، اچھائی کرو گے تو یہ نتائج ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر یہ بیان کیا ہے کہ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ کوئی پیدا ہونے والا بچہ ایسا نہیں جو اس صالح فطرت پر پیدا نہ ہوتا ہو، پھر اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی، نصرانی، یہودی بنا دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کہ جیسی انسانوں کی فطرت ہے بالکل اسلام بھی اسی سے اٹیچ کرتا ہے، بالکل اسی کے اکارڈنگ ہے۔ تو پھر اسی کے اکارڈنگ ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز لے کر بھیجا ہے، اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنے کی صلاحیت لے کر بھیجا ہے، تو پھر وہ بہکتا کیوں ہے؟ تو پھر وہ غلط کام انجام کیوں دیتا ہے؟ تو پھر وہ خیر کے بجائے شر کو کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ یہ جو اختیار ہے، لفظ اختیار یہی ہے، اسی کی وجہ سے وہ بہکتا ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر وہ کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی لالچ کی وجہ سے، کبھی مفاد کی وجہ سے، کبھی کمزوری کی وجہ سے، کبھی مجبوری کی وجہ سے، اور کبھی کسی اور وجہ سے برے برے کام انجام دے ڈالتا ہے۔ یہ جواب ہے اس کا کہ مسلمان ان اخلاقیات سے، ان خوبیوں سے بے پرواہ کیوں؟ وہ اسی اختیار کی بنا پر اچھائی کے بجائے برائی کو چوز کر لیتے ہیں اور اس پر ہی چل پڑتے ہیں۔